جہاد کیوں کرنا ہے؟ تو اس مسئلے کے لیے کرنا، وہ آگے والا مسئلہ وہ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر کوئی تمہیں آگے سلام کہے کہ السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فحیوا باحسن منھا، اس سے زیادہ اچھا کہنا ہے۔ یعنی وہ کہے کہ السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ہوگا اس میں سے حصہ، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور کوئی سفارش کرے سفارش بری، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے ہوگا اس میں سے کفل بوجھ، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر مقیتا نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم نے کوئی سلام کرے بِتَحِيَّةٍ، سلامتی کے ساتھ، فَحَيُّوا بِهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جواب دو اس سے اس کا بہتر، اور ردوها، یا اسی کو لٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فمن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون سچا ہے بات ہے اللہ تعالیٰ سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کوئی کسی مسلمان کو ابھارے گا، جہاد کے لیے لے کے جائے گا، اس جو جہاد کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ہوگا، جس نے اس کے اوپر محنت کی، جو اس کو کیا لے کے گیا، اس کو بھی ثواب اس کا ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا۔ یعنی کسی کو نماز پڑھوا دی، کسی نے نیک کام کروا دیا، اب اگر جس نے وہ نیک کام کیا ہے، نماز آگے اس کے کہنے کی وجہ سے پڑھ لی ہے، اب نماز پڑھنے والے کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، جو اس کو ساتھ لے کے آیا ہے، کہہ کے آیا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے اس نے آگے نماز پڑھی ہے، اس کو بھی ثواب اللہ پاک برابر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور اگر کوئی انسان سفارش کرتا ہے تو بری سفارش، کسی کو الٹے رستے پہ لگا دیتا ہے، برے رستے پہ لگا دیتا ہے، غلط رستے پہ لگا دیتا ہے، اب جب جو گناہ کرنے والے کو ہوگا اس میں سے حصہ، جس نے اس کو دعوت دی ہے، جس نے اس کام میں لگایا، اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، اس کا بوجھ اس کے اوپر بھی ہوگا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا آگے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہارے پاس کوئی آگے تمہیں سلام کرے، یہ بڑا کمال کا حکم ہے، سلام کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی تمہیں آگے سلام کہے کہ السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھا کہنا ہے۔ یعنی وہ کہے کہ السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ساتھ برکاتہ بھی لگانا ہے۔ یا اگر ایسا نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، تو پھر اور ردوہا، یا جس نے لفظ کہے وہی لٹا دے۔ اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، بس یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بہتر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے کیا کہنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے رحمۃ اللہ تک کہا تو آپ نے کیا کہنا؟ برکاتہ کو ساتھ کہہ دینا ہے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، کوئی چیز بھی حساب کتاب کے بغیر نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہ پھر جو جہاد کی بات چل رہی ہے، جہاد کیوں کرنا ہے؟
کوئی اس مسئلے کے لیے کرنا، وہ آگے والا مسئلہ وہ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود اس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ غیر اللہ سے ہٹ کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حاجت روا مشکل کشا ہر چیز میں صرف کون ہے، ہر ایک کی ہر جگہ سے ہر بات کو سننے والا صرف کون ہے، اور ہر کسی کے ہر کام کرنے پہ قادر صرف کون ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ آگے فرمایا اگر انسان مانے گا تب بھی ٹھیک، نہیں مانے گا تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سب کے سب کو ہم کیا کریں گے، جمع کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس قیامت کے دن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس دن میں سب کے سب کو اکٹھا ہونا ہی ہونا ہے، اللہ ہر انسان کو وہاں پہ لے کے آئے گا۔ اس نے جہاد کیا نہیں کیا، منافقت کی، یہ سچا مسلمان ہوا، کسی کو اچھے کام کی طرف لگایا، کسی کو برے کام کی طرف لگایا، اور کوئی نیک ہوا کوئی برا ہوا، ہر انسان کو وہاں اللہ پاک اکٹھا کرے گا، کوئی بھی انسان بچ نہیں سکے گا۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، یہ قیامت کا دن ہے ایسا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے باتیں کی ہیں بالکل سچی سچی ہیں، اور قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے، یہ سب کچھ باتیں کیا ہیں، سچی سچی باتیں ہیں، ان سے سچی باتیں کوئی ہو نہیں سکتی ہیں، چونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے